فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر زمین آسمان میں کوئی اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا، کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ میں آپ کو اس کی بیٹھے اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ نظم و ضبط کے لیے وحدت کا ہونا ضروری ہے، ڈسپلن کے لیے۔ یہ میجر صاحب تشریف فرما ہے، آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا۔ اچھا ایک آرمی چیف ہو جائے جناب وہ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کا، عمران خان صاحب کا، ایک ہو جائے جناب نون لیگ کا، تو مڑ فوج چل سی نہیں چلے گی۔ اچھا وزیر اعظم ایک ہو جائے پی ٹی آئی کا، ایک ہو جائے نون لیگ کا، ملک چلے گا نہیں چلے گا۔ اگر پنجاب میں جناب ایک وزیر اعلیٰ کسی پارٹی کا ہو جائے اور دوسرا کسی پارٹی کا ہو جائے، ملک میں کبھی ڈسپلن نہیں رہ سکتا۔ ماننا پڑے گا نظم و ضبط کے لیے وحدت کا ہونا ضروری ہے۔ ارے اگر اس کائنات میں خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا نظام کبھی نہ چلتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کائنات کا نظام وحدت سے چل رہا ہے۔ پتہ چلا چلانے والا بھی وحدت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیسے ڈسپلن سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آج سورج طلوع ہوا ہے، مثال کے طور پہ 6:35 پر ایک مثال ہے۔ آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں، سورج اس دن میں 16 نومبر میں اسی وقت میں طلوع ہوا تھا۔ کیسا ڈسپلن ہے۔ بے شک، جس وقت میں سورج غروب ہوا ہے اسی وقت میں آج سے 1000 سال پہلے چلے جائیں، اسی وقت میں سورج غروب ہوا تھا۔ اب دیکھیے یہ ساری کائنات ایک ڈسپلن اور وحدت اور نظم و نسق کے دائرے میں۔ گندم کبھی اپنے موسم سے آگے پیچھے نہیں ہوتی، اس کا ایک مخصوص موسم ہے، کماد کا ایک مخصوص موسم ہے، ہر پھل اور سبزی کا مخصوص موسم ہے۔ آپ انسانوں میں دیکھیے اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ اپنے انسان کسی اور شکل میں بناتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں مشرق میں بھی وہی شکلیں ہیں، مغرب میں بھی وہی شکلیں ہیں، شمال میں بھی وہی شکلیں ہیں، جنوب میں بھی وہی شکلیں ہیں۔ تو یہ کائنات ساری کا انتظام ایک وحدت کی لڑی میں ہے اور نظم و ضبط سے چل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی اور خدا ہوتا تو کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ تباہ و برباد نہیں ہو رہا بلکہ چل رہا ہے ڈسپلن سے، تمہاری فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، تمہاری معیشت کے سامان پیدا ہو رہے ہیں، نسل انسانی فروغ پا رہی ہے، تو تمہیں ماننا پڑے گا تمہارا خالق موجود بھی ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اللہ نے بھیجا میں موسیٰ جاؤ فرعون کو میری وحدانیت کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام چلے آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی تو فرعون چونکہ بہت بڑا مغرور تھا، متکبر تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، بڑائی صرف اللہ کو زیب ہے۔ اللہ اکبر، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے رب اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آج فرعون کا جسم مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور قرآن فرماتا ہے وہ جو فرعون کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں، اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اپنی تھوڑا مزاج جو کوئی شعر و شاعری آدھا ہے، میں تک قرآن تو گل کرنی ہے، بے شک میں باویں پیچھے نہ سدے پہ تساں، مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں، لیکن کروں گا قرآن میں سے۔ جانے کا ثبوت ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔
وَلِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ تو میں آج ہم نے فرعون کے بدن کو محفوظ کر لیا ہے۔ کیوں محفوظ کیا ہے؟ پچھلے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ دیکھو یہ تھا غرور کرنے والا، رب نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور موسیٰ تواضع کرنے والے تھے، عاجزی والے تھے، عرض کرتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سبحان اللہ، مولا میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں۔ عاجزی کرنے والے تھے، رب نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ جو عاجزی کرنے والے تھے رب نے ان کو اپنی بارگاہ میں عزت عطا فرمائی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاجز بنا کر، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بس تیری ابتدا پانی کے نطفے سے ہے، مرتا ہے تو تجھے تخت پہ اٹھا کے لوگ لے کے جاتے ہیں، اور تیرا بدن مٹی سے کیڑوں سے مل جاتا ہے، کیڑے تیرے بدن کو کھاتے ہیں، تو تجھے تکبر زیب نہیں دیتا۔ کبریائی اسی کے لیے ہے کہ جس کے دست قدرت میں ساری خدائی ہے اور جو کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست سامنے بیٹھا ہے، پوچھا موسیٰ کیسے آئے ہو؟ جواب دیا میں تمہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے آیا ہوں۔ پوچھا کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا ہاں دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 دلیلیں دی۔ کتنی؟ 3 دلیلیں دی۔ 2 دلیلیں آپ نے حسی کہتے ہیں جس کو آنکھوں کے ساتھ دیکھا جا سکے، کانوں کے ساتھ سنا جا سکے، حواس خمسہ سے جس کا ادراک ہو اس کو حسی دلیل کہتے ہیں۔ 2 آپ نے حسی دلیلیں دی اور 1 آپ نے عقلی اور معنوی دلیل دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حسی دلیل کیا دی؟ آپ نے اپنا دست مبارک گریبان کے اندر ڈالا، باہر نکالا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور منور ہو چکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ وہ ہاتھ باہر نکالا تو وہ روشن تھا، چمکدار تھا۔ فرمایا یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس عصا تھا، ڈنڈا، وہ عصا آپ نے پھینکا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس کا پھن 1 میل لمبا تھا، اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ درخت اور پتھر کھا جاتا۔ قرآن فرماتا ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، دوبارہ پکڑا وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ یہاں ایک دلیل علماء نے بیان کیا کہ رب نے دکھا دیا رب مردوں کو کیسے زندہ کرے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن رب مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، جس کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ کہتا ہے ہو جا، اس کے کہنے سے چیز موجود ہو جاتی ہے۔ جو خدا چشمے صدق میں اساس سے اژدہا بنا سکتا ہے وہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، پکڑا دوبارہ عصا بن گیا۔ ویسے رب ہمیں اپنی یہ قدرت کے نظارے روز دکھاتا ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ جو بے جان انڈے سے زندہ جانور پیدا کرتا ہے، اللہ بے شک سبحان اللہ، اسی مرغی سے پھر بے جان انڈا پیدا کرتا ہے۔ پتا چلا کہ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے، وہ موت دینے پہ بھی قادر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اچھا یہ ہے حسی دلیلیں، یہ کیا ہے؟ حسی دلیل۔ اب آئی ہے باری عقلی دلیل کی۔ عقلی دلیل بڑی ٹھوس وزنی دلیل موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ۔ میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں جب اس آیت میں غور کرتا ہوں نا، مجھے ایک سمندر نظر آتا ہے، اللہ سبحان اللہ۔ ایک حیرت کا سمندر ہے، ایک معانی کا سمندر ہے، ایک جناب اس میں معرفت کا سمندر ہے۔ یہ آپ کو اگر کروڑوں میں بھی بات ملے تو آپ کو
कीमत ये बात इसका मर्तबा उससे भी बुलंद है जो अल्लाह के कुरान में से मैं आपको दे रहा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं अक्ली दलील। आपने फरमाया रब के वजूद की दलील क्या है, उसकी वहदानियत की दलील क्या है। फरमाया रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ला शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसका वजूद दिया है अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। और उसको एक नेचुरल हिदायत दी है, उसको हिदायत दी है। रब्बुनल्लज़ी, पहले इसका तर्जुमा सुने, मैं फिर आपको उस मारिफत के देश की तरफ लेके जाता हूँ। हम अपने खालिक से दूर हो गए, कितने अफसोस की बात है। मुसलसल हमारी गफलत में जिंदगी गुजर रही है और मरेंगे तो मरेंगे, कब्र में जाएंगे, अचानक मौत आएगी तो सबसे पहला सवाल होगा मर रब्बुक, बता अपने रब को भी पहचान के आया है कि नहीं। अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया माँ के पेट में, जिसने तुझे देखने के लिए आंख दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जुबान दी, अक्लो शऊर अता फरमाया, जिसने कायनात की नेमतों को मुसख्खर किया, जो तेरा इतना बड़ा मोहसिन है, जो तुझे किसी रात भूखा नहीं सोने देता, जो जमीन से तुझे साफ सुथरे पानी के चश्मे अता करता है। तू इतनी गफलत से जिंदगी गुजार के आया कि तूने अपने रब को ही नहीं पहचाना। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। उठ उठ बुलिया तू यार मना ले, उठ बुलिया तू यार मना ले।